دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان کون تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو سفیان نے کس طرح سے اسلام قبول کیا تھا؟ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے سنہری جھروکوں سے۔ مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا۔ آج کچھ ہونے والا ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہند، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا۔ کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے بنیادی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشعلیں روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور بھنبھناہٹ کی آواز تھی جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا۔ یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اس کی یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا محمد کو قتل کرنے کے لیے، کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندا نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، اور ناک اور کان کاٹ کے گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً تہے تیغ کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرے مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا، اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں غیظ لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ لبے ہائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم واہ ہوئے، اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ۔ بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا
آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ ہی کر دوں۔ ان کے منہ سے کف جاری تھا۔ بیٹھ جاؤ عمر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا، بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے۔ اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکے کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ پھیری۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھی، اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے کی انی، کسی ایک تلوار کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کا مال نہیں لوٹنا۔ بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ اس کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے۔ لوگ جوگ در جوگ اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے۔ یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اس کی تعلیمات، یہ سکھایا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات نے۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔